10واں پارہ ہی ہے نا سورۃ التوبہ. ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، رب کہتا ہے محمد کا صحابی ہے صدیق. 10ویں پارے سورۃ التوبہ. تو یہ صدیق مومن نہیں پھر قرآن تو صحیح نہ ہوا، پھر صحیح تو تم ہوئے نا. صدیق نے کہا اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ امامات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. پوری امت، پوری صحابیت، پورے مدینے کے غلام پروانے مسلمان موحدین مسلمین اصحاب رسول ایک طرف ہے، نہیں فوت ہوئے. جو کہے گا گردن اڑا دو. کون تھا جس نے پوری امت کے سامنے کھڑا ہوا سوائے صدیق کے؟ یہ جرت کسی میں ہے ہی نہیں تھی. سیدنا علی رو رہے تھے ہائے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. تم نے اس دن جشن منایا جس دن علی بھی رو رہا ہے، حسن حسین بھی رو رہے ہیں. تم اس دن خوشیاں کرتے ہو، مبارک ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، ریڈیو کو سجاتے ہو. یہ پہلی عید ویکھی ہے جی سڑکوں تے ہوتی، یہ پہلا ناشتہ عید دیکھی ہے جشن جو سڑکوں پہ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ جس کو مسلمان عید کہتے تھے اس کی نماز ہوتی تھی، باہر لوگ نکلتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، تکبیرات کہتے تھے، وہاں عید ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا. یہ مسلمانوں کی عید تھی. یہ مسلمانوں کی عید کیسی ہے جو ڈھاک سے شروع ہوتے کٹھے چوک پہ ختم ہو جاتے اور روڈ پر بھنگڑا مار کے نعرے لگا کے یہ عید ہے. عید ہوتی تو کیا ہوتی بولو؟ اس کی نماز ہوتی. سنیے حدیث پاک. واللہ امامات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئی. صدیق آئے، صدیق نہ ہوتے پوری امت گمراہ ہو جاتی. صدیق ممبر پہ چڑھے ان محمدن قد مات، یقیناً مصطفیٰ وفات پا گئے. اے عمر تلوار نیام میں ڈالو، مصطفیٰ وفات پا گئے. فرما واللہ اللہ کی قسم فوت نہیں ہوئے. فرما میں دیکھ کے آیا ہوں. حضور کہتے رہے پاک چوم کے آیا ہوں. حضور کی میت پاک کا بوسہ لے کے آیا ہوں. اللہ کی قسم حضور فوت ہو گئے. قرآن نہیں پڑھا. عمر دلیل سے بات کرو، جذبات میں کہہ رہے ہو. آج بھی بات سن لو. جو کہتے ہیں رسول اللہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، زندہ ہے، موجود ہے، وہ جذبات میں کہہ رہے ہیں. اللہ کی قسم ان کے پاس دلیل نہیں ہے. سیدنا عمر سے پوچھا تم کہتے ہو حضور فوت نہیں ہوئے، دلیل کیا ہے؟ سیدنا عمر چپ کر گئے تھے. تو آڑے کو کہ تو نازل ہوگی. سیدنا عمر نے فرمایا دلیل کوئی نہیں، حضور فوت نہیں ہو سکتے، ابھی دین پورا نہیں ہوا مکمل. جن دین پورے اسلام دنیا میں غالب نہیں آیا، لہذا پیغمبر نہیں فوت ہو سکتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوہ طور پہ وہ گئے تھے، 40 دنوں کے بعد واپس آ گئے، اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور فوت ہو جائے، ابھی اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلا. سیدنا صدیق نے فرمایا انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإما قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. سبحان اللہ. فرمایا ایسا نہیں ہو، حضور وفات پا گئے. امام مالک نہ ہوتے رلیہ بگڑ جاتا ہے اسلام کا. وقت کہا کہ توجہ ہے ماشاءاللہ. آخری بات کلوز کرنا، اٹھنا نہیں. جڑا اٹھیں گا سمجھیں گے عمران خان دا ووٹ. امام مالک کہو رحمت اللہ. کسی بزرگ کا نام آئے، پیاروں کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا کرو. امام مالک رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وقت کے حکمران سے ٹکرا گئے. یہ سنت ہے. میٹھی میٹھی تقریراری عمر لنگ گئی، ہوں آخری عمر ایک کوڑی کوڑی تقریرات. سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ دے زمانے اندر وقت بادشاہ جیڑا ہے وہ چلتے چلتے کسی عورت کو دیکھا اور اس سے کہا کہ اس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ عورت خوبصورت ہے، اس سے نکاح چاہتا ہوں، رابطہ کرو اس عورت سے. رابطہ کیتا گیا، دسیا گیا بادشاہ نو.
کہ یہ عورت شادی شدہ ہے، اس کا شوہر موجود ہے، زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک جوڑا باز رہا ہے، تسی ایویں بادشاہ جی کیا یہ بھی دام کران گیا سی۔ اے بابے فرید دربار دام کران گیا، واپسی کو تو پیر نہیں ملا ایٹا دلہ جو ہے دم کروانے گیا۔ پہلے سنا تھا وہ پیر آتے ہیں، پہلی بار سنا مرید ہے، وہاں سے پیر نہیں لایا، بادشاہ تھا نا، وقت کا بادشاہ تھا، عورت پہ دل آیا، کہتا میں سے نکاح چاہتا ہوں، بتایا گیا یہ منکوح ہے، شادی شدہ ہے، اس کا شوہر موجود ہے۔ اس شوہر نے بلایا بادشاہ نے، اس نے کہا تیری بیوی کے ساتھ میں نکاح چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میری بیوی میں کیوں چھڑا، یہ تو بیکارہ پنی یہ گیا تو اسا کہا میں تیری بیوی نے نکاح کرنا چاہتا، وہ چنگا اسا کہا میں نے کچھ ہے دے سے، اسا کہا تین بھی کچھ بڑھا دے سا کہ میں بان کے تم اپنی بیوی دے دے۔ واہ غیرت مند، بیوی دے کے ہوتا لگا، ذلت کی انتہا ہے، نہ غیرت رہی نہ کچھ رہا۔ فرمایا اچھا، بادشاہ کہنے لگا تو طلاق دے دینا۔ کہنے لگا میں کیوں طلاق دوں، میری بیوی ہے، خوبصورت ہے، میری سے محبت ہے، اس کا مجھ سے محبت ہے، طلاق کیوں دوں؟ اس نے کہا پتہ ہے ساری ایجنسیاں میرے ساتھ، میں طلاق لے لوں گا، جبری زبردستی۔ کہنے لگا زبردستی تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں مولویوں سے فتویٰ لے لوں گا۔ اور آتی مولوی لپڑ لگ پہ، ان کو مفتی عبدالقوی جی لگ گیا، مولوی کوئی فتویٰ دینے کے لیے قاضی صاحب تیار ہو گیا، اس قاضی کا نام نہیں تو چھڑا، جنہیں پوچھنوں میں باہر میرے کو دارے دے جا کے 50 روپیہ دے کے پوچھنا، ایٹا زلیل ایٹا سرسنا کہتا میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اسے کہ بادشاہ عبدت دل کرے کسی قانون کا پابند نہیں، جس سے جی چاہے نکاح بادشاہ طلاق لے کے نکاح کر سکتا ہے۔ سارے مولوی راتوں رات بک گئے، راتوں رات وفاق تقسیم ہویا بک گئے۔ ایک امام مالک کھڑا ہو گیا، اہل حدیث کا امام تھا کہ امام مالک تھا، کھڑا ہو گیا۔ یہ شروع سے بکا ہوا مال ہے، بک گیا، راتوں رات بک گیا، فتویٰ جاری کر دیا، بادشاہ جس پر چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اہل حدیث چوترو کر کے دوستو سن لو، اگر یہ امام مالک کھڑے نہ ہوتے، جس سرمایہ دار کا، جس جگیردار کا، جس بدماش کا، جس وڈیرے کا، جس وزیر کا، جس عورت پر، شادی شدہ عورت پر دل آتا، وہ اسے جبری طلاق لے کے اسے نکاح کر لیتا۔ جو لوگ معمولی تھے، غلام تھے، نوکر تھے، کمی تھے، بستیوں کے، پنڈوں کے، ان کی جس عورت پر ان کی دل چاہتا اسے نکاح کر لیتے اور کہتے ہم نے جبری طلاق لے لی ہے۔ یہ آج تمہاری عزت محفوظ ہے، کوئی جبری طلاق نہیں لے سکتا۔ یہ ایک امام مالک کی قربانی۔ امام مالک کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سن لے، یہ نکاح بھی نہیں ہوگا، طلاق بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا مولوی نے فتویٰ دیا۔ اس نے کہا جو مولوی فتویٰ دے گیا، یہ دے گیا، یہ مر گیا، ختم ہو گئے، سن لے ایسا نہیں ہوگا، میں کھڑا ہو جاؤں گا تیرے خلاف۔ اس نے کہا ہو لے کھڑا۔ آرڈر ہوئے گرفتاری کی، جیل میں چلے گئے۔ جب جیل میں گئے نا امام مالک رحمت اللہ علیہ جیل میں، انہوں نے کہا لکھو یہاں سائن کرو، باہر آنا چاہتے ہو کہ جبری طلاق، زبردستی طلاق ہو سکتی ہے؟ امام مالک نے فرمایا ایتونی بشیء کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، مجھ سے منوانا ہے تو اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پیش کرو یا محمد کی سنت پیش کرو۔ انہوں نے کہا نہیں ہے لکھ، فرمایا نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے کہا داڑھی مونڈ دو۔ امام مالک کی داڑھی مونڈ دی، جب داڑھی مونڈی نہ تو شہر رو پڑے، تو داڑھی مونڈ رہا تھا جلاد ظالم آدمی کہتا ہے امام مالک اجے تم آپ زبان ہے، تم داڑھی پہ کٹنے پر رو رہے ہو، بس یہی تھی بات تمہاری، یہی دلیری جرت بادری تھی۔ فرمایا سن لو، امام مالک کی الفاظ پہ قربان ہے، فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ داڑھی کٹ گئی،
اپنی بدنصیبی پہ رو رہا ہوں، داڑھی کے خوش نصیبی پہ رو رہا ہوں، اور اپنی بدنصیبی پہ رو رہا ہوں. مجھ سے تو داڑھی کے بال اچھے تھے جو رب کے راہ میں کٹ گئے اور میں بچ گیا. کاش میں خود کٹتا، داڑھی میں کٹتا نہ دیکھ سکتا. آج تم خوشی میں اور بڑے پیار سے اور محبت سے اور اپنا پیسہ خرچ کے داڑھی منڈواتے ہو ظالمو. امام مالک تو رو رہا ہے کہ میری داڑھی شہید کیوں ہوئی؟ تسی آپ شہید کی تھی وجہ ہو ظالمو. تمہارے ہاتھوں یہ داڑھی مظلوم ہے. تو کروا لو، سن لو، مظلوم ہے تمہارے ہاتھوں یہ داڑھی مظلوم ہے. تم نے بڑا ظلم کیا ہے. 50 70 سال ہو گئے داڑھی منڈواتے. اللہ کا واسطہ اس کو چھوڑ دو. یہ کافر مونٹتے تھے، ظالم مونٹتے تھے، بدماش مونٹتے تھے. مومنوں کی داڑھیوں غصے میں، جناب انتقام میں. تم نے سنت کو جان بوجھ کے مڑنا شروع کر دیا. یہ کہاں کا اسلام ہے، دین ہے جس میں جان بوجھ کے داڑھی مڑوائی جائے؟ حافظ عبداللہ شوپوری کی مونڈی تھی ظالم. تمہاری تاریخ تمہیں یاد نہیں ہے؟ حافظ عبداللہ شوپوری کو ٹائم سے رحمت اللہ علیہ یاد ہے، یہاں تشریف لائے، جن کی آج بھی تقریر ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہے. یہیں اسی مسجد میں یہیں کھڑے انہوں نے بیٹھ کے تقریر کی تھی. اللہ دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ اور رسول کی بات ایک. اس حافظ صاحب کو لاہور کے ساتھ جب بستی تھی، اس بستی میں ہمیں جانے کا موقع ملا تقریر کے لیے. اس بستی میں حافظ صاحب کو بلایا گیا، ٹائم لیا. لیم لینے والا شیعہ تھا، اس نے بلا لیا. ان کو نہیں پتا تھا اس وقت پٹسیل فون ہوتے تھے. کسی نے فون کر لیا، ان سے ٹائم لے لیا. ٹائم لے کے حافظ صاحب ان کے ڈیرے پہ پہنچ گئے. انہوں نے ساری رات تشدد کیا اور پھر داڑھی مونڈ ساری رات ان کے دانتوں کو کھولتے رہے. ہم نے زبان کاٹ لی ہے. حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے جب میری زبان کاٹنے پڑے داڑھی مونڈ دی، بال مونڈ دی، بلکہ مونڈ دی، سارا کچھ مونڈ منڈا کے صاف کر کے نا کہتے ہیں آپ اس کی زبان کاٹو. حافظ صاحب فرماتے ہیں میں نے دل ہی میں کہا یا اللہ آج زبان بچا لے، جب تک زندہ رہوں گا صدیق کی شان بیان کرتا رہوں، صحابہ کی شان بیان کرتا رہوں. یا اللہ آج میری زبان بچا لے، باقی جو مرضی کٹ جائے زبان بچا لے تاکہ تیرے صحابہ کی شان کو بیان کرتا رہوں. کہنے لگے لکھ کہ ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں ہے، بس لکھ دے. حافظ صاحب نے فرمایا جو مرضی کاٹ لو، یہ نہیں لکھ سکتا. فجر کے وقت باہر اندر آوازیں آنے لگی کہ یہاں کوئی بندے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی بندے آ رہے ہیں جا رہے، کوئی آوازیں آ رہی ہیں. انہوں نے ڈر کے حافظ صاحب کو بال شال کاٹ کے بعد ساری رات مارتے رہے. داڑھی جب شہید تھی اور اگلا جمعہ پڑھایا دنیا روتی تھی، داڑھی چہرے پر نہیں تھی، چیختی تھی دنیا. یہ وہ شخص ہے جس نے صحابہ کی عزت عظمت کے لیے قربانی پیش کی ہے. کئی سال ہو گئے فوت ہوئے، آج بھی یہاں ذکر خیر جاری ہے. امام مالک کو کئی 100 سال ہو گئے، آج بھی ذکر جاری ہے. جو رب کی راہ میں فنا ہو جائے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتا ہے. بتاؤ اس کے وقت کے بادشاہ کا نام اکثر علماء کو بھی نہیں یاد. اس دور میں بادشاہ کون تھا لیکن یہ موجود ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے لکھ لو. فرمایا نہیں ہو سکتا، کتاب اللہ سے دلیل لاؤ، حدیث لاؤ. کہنے لگے سویرے اس کو گدے پہ چڑھا کے نا اینو پورے پنڈ پھراؤ، پورے مدینے میں پھراؤ. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو سویرے جیل سے نکالا گیا، گدے پہ سوار کیا گیا، منہ کے اوپر کلمہ کالک مالک. امام مالک ایویں نہیں توڑیاں دیاں دی عزت محفوظ، یہ امام مالک کی قربانی. امام مالک کے گدے پہ سوار کر دیا گیا، منہ پہ سیل مار لی گئی. امام مالک جا رہے ہیں گدے پہ. اب کون پہچانے، داڑھی بھی نہیں ہے، منہ پہ سیاہی ہے، کالا منہ ہے، اوپر داڑھی بھی نہیں ہے، گدے پر سوار ہے، پیچھے بچے لاتے، گھومتی مشٹنڈ ہے، وہ پیچھے لاتے. امام مالک کیا فرماتے ہیں مدینے والو جو مجھے پہچان گیا وہ تو پہچان ہی گیا ہے، جو نہیں پہچان سکا داڑھی کی وجہ سے وہ پہچان لے میں امام مالک ہوں. یہ حکمران کہتا ہے کہ جبری طلاق ہو سکتی ہے، زبردستی کسی کی عزت کو لوٹا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں جبری طلاق نہیں ہو سکتی. جو سننا ہے، جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے. مجھے منوانا ہے قرآن کی آیت
پیش کرو یا محمد کی حدیث پیش کرو، میں نہیں مانتا۔ سارے مولوی مان گئے، سب کے نام مٹ گئے۔ امام مالک تیرا نام آج بھی زندہ ہے، تو حدیث کے لیے کھڑا ہوا تھا، مشکل وقت میں حدیث کے لیے کھڑے رہو۔ اسلام تسی جا کے تارے دے ہاتھ چوک کے بہ جاندے ہو، فیتہ جا پڑا ہے، لکھ لعنت فیتہ جا پڑا ہے، فیتہ جا پڑا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اہل حدیث میں یہ نہیں ہے؟ تمہیں 30 سال ہو گئے مجھے کہتے ہو یہ بدعت ہے، 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 یہ بدعت ہے۔ پھر جا کے فیتہ پڑھو، ایک منہ فیتہ پڑھنے والوں کا بدعت کرتے ہو اور اہل حدیث کہلواتے ہو۔ اہل حدیث کسی بندے کسی بلا کا نام ہے۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو محمد کی حدیث پر عمل کرے۔ جس نے حدیث چھوڑ دی ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ خاندان نہیں ہے کہ ملکوں کا پتر ملک ہوئے، جٹا دا پتر جٹ ہوئے، راجے کا پتر راجہ ہوئے تھے، ملکہ دا پتر ملک ہوئے، گوندل کا بیٹا گوندل ہو، سید کا بیٹا سید ہو، قریشی کا بیٹا قریشی ہو۔ یہ دین ہے، جو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام پلو پکڑ کے کھڑے، یاد ہے حدیث؟ فرمایا یا اللہ میرا باپ، فرمایا کہاں ہے تمہارا باپ؟ واہ بے نیاز، کہاں ہے تیرا باپ؟ یا اللہ یہ پیچھے۔ فرمایا پلٹ کے دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے دیکھیں گے، باپ بجو بنا ہوگا، بجو خلیل اللہ کا باپ ہے، نبی کا باپ ہے، بجو کی شکل میں زمین میں پڑا ہوا چیچڑا ہے، رب اس کو اٹھوا کے جہنم میں پھینکوا دے گا۔ تم کہا میں صاحب دادا ہوں، میں سید دادا ہوں، میرے باپ بڑیاں دی کمائیاں منہ میں ایک بڑیاں دی کمائیاں، ان بڑیاں دی کمائیاں کھا رہا ہے۔ قبروں کو پوجتے ہو، قبروں کو کھاتے ہو، قبروں کا نام لے کے پیروں کی کمائی، یہ حرام ہے۔ کس بنیاد پہ اس کو نظر و نیاز دیتے ہو، پیسے دیتے ہو؟ میں حیران ہوتا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھا کے میں تھک گیا ہوں۔ پھر بھی ہمارے جناب اعلان ہوتا ہے یہاں پر جناب غیر اللہ کی نیاز کے لیے چندہ مانگ رہے ہو، پیر عبدالقادر جیلانی کی یعنی 11ویں دو، 11ویں وجہ پیسے دو، 11ویں تو دے نا، پیسے ایسی کیوں نہیں؟ پیسے دوسروں سے مانگتے، سپیکر پر شرم نہیں آتی؟ یعنی میں سال ثواب کرنا بزرگن، سوال ثواب تو کرنا، پیسے ایسی دے۔ سن لیجئے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، لکھ لو یہ حرام ہے۔ صدیق کو پوچھو، کھا بیٹھو۔ غلام آیا، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین، یہ مٹھائی آئی تھی، آپ کھا لیں۔ حضرت امیر المومنین سینہ صدیق نے مٹھائی کھا لی، جب کھا بیٹھے تو انہوں نے کہا میں نجومی ہوتا تھا، میں تو پرانی ایک مٹھائی ران دیا، مرید نال موکھ ران دیا، اس میں موکھ دیتی، میں تو اٹھ کو لے آیا۔ فرمایا تو من دسیا ہی نہیں۔ پھر صدیق نے کی فرمایا بھائی انہوں کھا لو، اندر جے ٹور گئی، بیچ کوئی شے حرام پئی ہوئی نہیں۔ صدیق نے اسی وقت انگلی کا اپنے منہ میں ڈالی، جب تک یہ حرام کا لقمہ غیر اللہ کی نیاز اندر رہے گی صدیق نماز نہیں پڑھے گا۔ اللہ اکبر، یہ 11ویں اتنی حرام ہے، اتنا خنزیر بھی حرام ہے، یہ اتنی حرام ہے، اتنا خنزیر بھی حرام نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، تسی معمولی گناہ سمجھو، دیکھ سمجھو، مشاعر سمجھو، شرینی سمجھو، بڑی شے، یہ پلید ہے، اور پلید کتنی ہے؟ خنزیر سے زیادہ پلید ہے۔ اور پتہ ہے کتنی پلید ہے؟ کتنی پلید ہے؟ دسو تسی۔ خنزیر سے زیادہ نہیں، خنزیر تو دے مقابلے کوئی شے نہیں۔ پتہ ہے 11ویں کتنی پلید ہے؟ غیر اللہ کی نیاز پتہ ہے کتنی پلید ہے؟ کتنی پلید ہے؟ مردار سے زیادہ، اور کتنی پلید ہے؟ کتنی پلید ہے؟ اتنی پلید ہے۔ میرے کو تجھے پوچھو نا با کتنی پلید ہے، یا دسو یا پوچھو، بتائیں آپ کتنی پلید ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ فرما خنزیر دا گوشت، اس تو بعد اگلی پلید شاہ جڑی ہے وہ غیر اللہ دی نیاز ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی کی یہ نیاز ہے، غیر اللہ کی یہ نیاز ہے، غیر اللہ کی نیاز کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور اتنی پلید ہے، یہ میں بندہ آتا ہے نا فلاں شاید بڑی مٹھی یار، اتنے مٹھی ہے جتنا شاید مٹھا ہوتا ہے، آدھے اور فلانی شاید بڑی مٹھی ہے جویں شاید مٹھا ہوتا ہے۔
شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے، شہد کتنی میٹھی شہد ہے ہی کوئی نہیں. فلانی شہد اتنی چٹی ہے جی دودھ چٹا ہوتا ہے. دودھ کتنا چٹا ہوتا ہے، اتنی چٹی شہد کوئی نہیں. فلاں چیز اتنی ٹھنڈی جی برف ٹھنڈی ہے، برف کتنی ٹھنڈی ہے، اس تو ٹھنڈی شہد ہے ہی کوئی نہیں. یہ اتنی پلید ہے کہ اس سے پلید چیز رب کی زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں. خنزیر کا گوشت پڑھاؤ، سور کا گوشت پڑھاؤ، ادھر 11ویں پڑھی ہو، سور کا گوشت اتنا پلیت نہیں ہے جتنی یہ دیگ پلیت ہے. اتنی آرام ہے. تُسے بھی جو پایا میں جناب منگتے جے پین 2 روپے دے 2 روپے تو پتہ ہے دے بچ کی خنزیر سے زیادہ پلید ہے. یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، کیونکہ رزق اس نے دیا ہے. جب اس کے علاوہ چھوڑ کسی اور کے نام پہ دیا جائے اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. گھر تو آڈا تے نام بندہ باہر تو کسی اور دے لکھ چھڑے، یہ نہیں ہو سکتا. گھر تمہارا، کوٹھی تمہاری، نام تمہارا. چاول کس کے؟ چاول کس نے بنایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. یہ ساری چیزیں بول عطا کرنے والا کون؟ اللہ. دودھ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے. یہ رب کا حق ہے کہ اس کے نام پر دی جائے. نام پیر عبد القادر جیلانی کا کیوں؟ یہ باتیں لکھ لے، نوٹ کر لے. امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام آج تو زندہ، مشکل وقت حدیث پہ عمل کیا. اور آخر کی بات طرف لے آتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کا قرآن کہنے لگا قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. بادشاہ کہنے لگا جیل میں جاؤ گے، فرمایا کوئی پرواہ نہیں. جیل کے اندر چلے گئے، کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل کو. کوڑے روزانہ جاندے سر کوڑے کھانے، سویرے نہ بیرک چو کٹیا جاندہ سی، کوڑے مارن لے جایا جاندہ سی. امام احمد بن حنبل جان لگتا ہے نا 2 جیل دیاں بیرکہ سن. ایک بیرک امام احمد بن حنبل تو دوجہ بیرک ابو الحسن. یہ تھا جناب ڈاکو، زمانے کا بڑا ڈاکو. باہر نکلتا ڈاکے ماردا پھر اندر، پھر باہر نکلتا ڈاکے ماردا پھر اندر. اے دی بیرک تے نال احمد بن حنبل دی بیرک جدوں آئی نالوں کراس کردے نے روزانہ کوڑے واسطے لے جاندے. ڈیلی کوڑے جیل وچ منظور ہوئے سن. امام روزانہ انہیں کوڑے مار. جب کوڑے مارنے کے لیے جا رہے تھے نا، ابو الحسن کہندا ہے امام احمد بن حنبل ڈولینا. ڈاکو کہہ رہا ہے ڈولینا، کوڑے کھا لوی ڈولینا. میں بار بار ڈاکے مارنا، پھر میں نو ماریا جاندہ ہے، پھر کوڑے مارے جاندے ہیں، پھر سزا دیتی جاندی ہے، پھر جیل چاہ جانا. میں ڈاکیا تو بعد نہیں آندا، تو اللہ واسطے آیا ہے بعد نامی. پھر جیل اندر رہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. پھر باہر نکلے، جیل چو باہر نکلے امام احمد بن حنبل. وقت حکمران بدلیا، تبدیل ہویا، تبدیلی آئی. باہر نکلے نیا حکمران، اندر کچھ نرمی آئی. امام احمد بن حنبل نو باہر کڈیا گیا. جدوں انہوں نے اندر ماریا جاندہ سی، زخم ہو جاندے تھے، جراح بلا کے ٹانکے اس وقت دور کے مطابق ٹانکے لگائے جاندے. جدوں باہر آئے اندر گوشت کوئی کچا رہ گیا، ٹانکے پھٹ گئے اندروں. پھر جناب درد شروع ہویا، دوبارہ جراح بلایا گیا. اس نے کیا کہ چیرہ دے، وہ چیرہ دے لگے دوبارہ ٹانکے مرن واسطے. فرمایا ابو الحسن اللہ تیرے تے رحمت کرے، اے ابو الحسن اللہ تیرے تے رحمت کرے. ڈاکو لئی دعا کر رہے ہیں. بیٹا عبداللہ بن احمد آگے ہوئے، ابا جی کون ہے؟ ابو الحسن مسئلہ ایک ڈاکو سنے ہوئے ہیں کتے ہوتے نہیں. فرما ہاں بیٹا ہوئی ہے. فرما او دے واسطے کیوں دعا کر دے ہو؟ فرما بیٹا جے وہ جیل جنہ ہوندہ احمد بن حنبل ڈول جاندہ. میں اسی وجہ تو تے قائم ریاست دین تے شریعت ہے کہ میں ڈولنا نہیں، میں ڈولیا نہیں. اور روزانہ دزی میں ڈاکے مار کے ڈاکے تو بعد نہیں آیا. تو توحید واسطے قربانی دیتی ہے، اسلام واسطے قربانی دیتی ہے، شریعت واسطے قربانی دیتی ہے، حدیث نے قربانی دی. اوکے وقت جڑا حدیث سے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی
تعالی عنہ 50 صحابہ کرام دے برابر اجر عطا فرماندا ہے کہ میں مشکل وقت اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پھر اسرا وال صحابہ کرام نو بھیج رہے توجہ فرمانا نبی علیہ السلام فرمایا کون ہے میرے صحابہ جڑا اوکے ویلے اسلام واسطے مال پیش کرے حضرت صدیق ہے گھر دا سارا سامان چک کے مفسرین نے سیرت نگار لکھیا ہے سیدنا صدیق اپنے دیواراں ہوتے ہیں ہاتھ مار رہے سن کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے پھر من کہن دو صدیق پھر مومن کوئی نہیں کیوں جی پھر صدیق مومن تو پھر کوئی نہ ہویا نا صدیق پھر مومن کوئی نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گھر دے اندر دیوار تے ہاتھ مارنے گھر کو چھوئی نہ رہ جائے سارا کچھ لے کے نبی پاک کو تشریف لے آئے فرمایا ابو بکر کی لے آیا ہے فرمایا گھر دا سارا سامان گھر کیا چھوڑا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت واہ صدیق مسلمان نہیں جڑے ظالم ہو درندے ہو کالے ہو چوڑے ہو صدیق مومن نہیں جڑے ٹھیک ہے پھر صدیق مومن نہیں تھے پھر سن لو تسی بھی مومن کوئی نہیں جو صدیق کو مومن نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے صدیق مومن ہے تو ساری دنیا مومن ہے صدیق نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں سارا سارا سامان لے آؤ گا جاؤ تو جو کوئی مسجد واسطے سارا سامان چوک کے لے آؤ آج تک بھی تاریخ پیش نہیں کر سکا 1400 سال گزر گئے سارا سامان آج تک کسی نے نہیں دیا صدیق آج ہی پہلے نمبر پہ کھڑا ہے سبحان اللہ رضی اللہ عمر آئے فرما عمر کیا لائے ہو فرما مامو جی گھر کا آدھا سامان سیدنا علی بھی گئے ہوں گے اور لائے ہوں گے پیش کرو روایت پیش کرو صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے ہے سیدنا عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے ہیں سیدنا عثمان نے 700 اونٹ سامان سے لدے غلے سے لدے ہوئے 700 اونٹ پیش کیے 700 اونٹ تھوڑے سارے پنڈ نو ویچ 700 اونٹ نہیں بڑھتا سیدنا عثمان 700 اونٹ دیتا ہے سامان سمیت پوری لینڈ رسول اللہ کے دروازے کے آگے بہار رکھ دی معلوم یہ 700 اونٹ شام سے ابھی سامان غلہ لے کے آئے سامان سمیت اسلام پر قربان تب رسول اللہ اترے اور فرمایا آج کے بعد عثمان گناہ بھی کرتا رہے عثمان پھر بھی جنتی ہے سبحان اللہ سیدنا علی نے گھر کا سامان سیدنا علی نے مال پیش کیا حوالہ لائیے تسی کہو گے تسی داس دو میں نے نہیں پیش کیا کیوں نہیں پیش کیا اللہ نے سیدنا علی کو مال دنیا کا دیا ہی نہیں ہے یا اللہ دیا کیوں نہیں اس واسطے نہیں دیتا کہ کوئی مشکل کشا نہ کہہ سکے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے میرے علی کے پاس ہوتا سب کچھ قربان کر دیتے لیکن ان کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا لیکن جنہوں نے دیے تم ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو سیدنا عثمان نے ایک بار میرے دل کرتا ہے میں باس کر رہا لیکن میں ایک حدیث یاد آئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی تو سونا ہے تو میں سویرے پھر جمعہ پڑھانا ایڈا زور پھر اتھے لانا ہاں تو یہ تھے ہو نیت نال بیٹھے ہو نا چلو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ توجہ فرمانا گھر حسن محبوب دے گھر تشریف لے آئے دروازہ کھٹکھٹا اماں جی دروازے پہ کون فرما عثمان ہوں فرمایا محبوب کدھر ہیں فرمایا وہ گھر میں نہیں ہے فرمایا یہ وقت گھر سے باہر جانے کا نہیں ہے کہاں ہوں گے فرمایا مسجد میں ہوں گے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے فرمایا نماز کا بھی وقت نہیں ہے رسول اللہ گھر کیوں نہیں ہے مسجد میں کیوں ہے فرمایا عثمان اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے کئی دن ہو گئے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی کچھ کھانے کو نہیں پکانے کو نہیں رسول اللہ تشریف لے آئے تھے گھر کے کھانے کا پوچھا تھا کچھ نہیں تھا چلے گئے مسجد میں
عثمان فرمان لگے اچھا گھر گئے، کچھ جناب آٹا اٹھایا، کچھ جناب گوشت اٹھایا، کچھ درم و دینار اٹھائے، کچھ سونے کے سکے اٹھائے، جھولی بھر کے آ کے امی عائشہ کے دروازے پہ رکھ دی اور فرمایا اماں جی یہ اٹھا لو، رسول اللہ کے لیے گوشت پکا دو، رسول اللہ کے لیے روٹی پکا دو۔ اتنے بھی ہم جناب مالی طور پہ کمزور نہیں ہے، جب بھی اہل بیت پہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے عثمان کو یاد کر لیا کرو، عثمان کو بلا لیا کرو، عثمان کو پیغام دے دیا کرو، عثمان کو اہل بیت کی خدمت کے لیے تو عثمان آیا ہے دنیا میں، میرا مال سب کچھ رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکاؤ۔ عثمان واپس چلے گئے، رسول اللہ تشریف لے آئے گھر میں، ایک امی عائشہ کھانا پکا رہی، ہانڈی چولہے پر کھانا پک رہا ہے۔ فرمایا عائشہ جب میں گیا تھا تو کچھ نہیں تھا، اب کہاں سے آ گیا؟ فرمایا عثمان آئے تھے۔ فرمایا تو نے کیوں بتایا عثمان کو؟ کیوں بتایا تھا عثمان کو؟ میرے صحابہ کو تکلیف ہوتی ہے جب میری تکلیف سنتے ہیں نا، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ایسی بات نہیں بتاتے عائشہ۔ فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے اصرار کیا، کیوں گئے؟ میں نے بتلا دیا۔ فرمایا اچھا پھر لے آؤ کھانا، کھانا لگ گیا۔ امی عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کھانے پہ بیٹھ کے رسول اللہ کھانا شروع کر دیا، کھانا کھاتے گئے، جب بھی لقمہ اٹھاتے جتنے لقمے اٹھائے، جتنے لقمے کھائے، ہر لقمہ کھانے سے پہلے فرمایا میرے اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں عثمان پر، یہ اہل بیت پر مال خرچ کر رہے ہیں، عثمان ابو بکر عمر عثمان جیش الاسرہ دی تیاری اندر اتنا مال پیش کر رہے ہیں، ابو بکر عمر عثمان۔ توجہ فرمائیے، ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان کا اتنا سامان پیش کیتا ہے، ابو بکر نے گھر دا سارا سامان پیش کیتا ہے۔ سن لو عثمان کا مال زیادہ تھا صدیق کے گھر کے سارے سامان سے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے سیدنا عمر کے گھر کا آدھا سامان زیادہ تھا صدیق کے گھر کے سارے سامان سے۔ ابو بکر کیوں نمبر لے گئے؟ اس لیے کہ گھر کا سارا سامان بہت زیادہ آدھا دینا اور ہے، گھر کا سارا سامان پتا تھا، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اولاد بھی ہے، کھانا کام بستر بھی نہیں چھوڑے، چرپائی بھی نہیں چھوڑے، چولہے بھی نہیں چھوڑے، کوئی شے نہیں چھوڑی، جو کچھ تھا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ کے لا کے رکھ دیا۔ صحابی آتا ہے میں جدو یہ جذبہ ویکھیا میں گھر گیا کوئی چیز لے آواں، میرے گھر کوئی چیز نہیں، بغات کھجوراں دے پکے اجے نہیں سن پوری طرح، کوئی نہ کوئی کھجور وچ پکی ہوئی سی۔ میں ساری رات توجہ فرمانا، میں ساری رات صحابہ نمبر لے گئے، صحابہ جنت لے گئے، صحابہ رب کو رتبے لے گئے، صحابہ کرام امت رہبر ٹھہرے، صحابہ کرام دا مقام دیکھو، عظمت دیکھو، شان دیکھو۔ صحابی فرماتے میں رات نو باغ اندر پھرتا رہا، کوئی کھجور مینوں مل جائے، کچھ کھجوراں میں بھی جوڑ لواں، میں پکیاں وچوں کھجوراں ویکھ کے توڑدا رہا، کچھ کلو 1.5 کلو کھجور ہوئے گی۔ میں وہ محبوب دی خدمت لے آیا، محبوب جی اے میں ساری رات تلاش کرتا رہا جے، اوکے ویلے پیغمبر دی اطاعت کرنا، مشکل ویلے اندر پیغمبر دی اتباع اطاعت دا مل پیندا ہے، دا درجہ پیندا ہے۔ توجہ فرمائیے، صحابی فرماتے میں بڑی مشکلات راتی کو کھجوراں اکٹھیاں کیتیاں، سویرے محبوب دی خدمت لے آیا، محبوب جی اے کھجوراں دے انج میں جوڑیاں نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جتنے مال تبوک لئی، غزوہ تبوک لئی، سفر تبوک لئی جتنا مال اکٹھا ہویا ہے خودے ہوتے 1.5-2 کلو کھجوراں ان تھوڑیاں کر کے سٹ دیو، بکھیر دیو، تاکہ سارا سامان نیچے آ جائے، اوپر میرے صحابی دیا کھجوراں آ جان۔ میں کمائے جوڑا سامان نظر آ رہا ہے، میرے سے پیارے صحابی دا نظر آ رہا ہے، سارا نیچے چھپ جائے، اوپر سارے سامان دے اوپر کھجوراں اس میرے پیارے دی آ جان۔ جیش الاسرہ دی تیاری اندر اگلی بات سن لیجئے، غزوہ تبوک دا سفر شروع ہو گیا، نو جیش الاسرہ کیا جانا ہے، اوکے ویلے مشکل ویلے حدیث پر عمل، اوکے ویلے مشکل ویلے سنت پر عمل، یہ چلتے گئے آگے بات سنیے، راستے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ رمضان دا مہینہ چڑھ آیا ہے، روزے بھی رکھنے نے تے سفر بھی کرنا ہے، میرے صحابہ اگلی بات کھجوراں تو کچھ ملن گیا، روز تے پانی ملے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہی۔ اس سفر اندر صحابہ اکرام نے اونٹاں نوں ذبح کر کے انہاں دے میدے جڑا پانی جمع سی وہ بھی پیتا ہے۔ اللہ یہ ایسے نہیں اسلام پہنچ گیا تو سویرے نائی کول بیٹھ جاندا میری شکل بگڑی ہوئی ہے نو وجہ ٹھیک کر، سوال اتنا سوکھا آسان ہے، یہ دین کیسے پہنچا ہے؟
اوجریوں کے پانی پی کے صحابہ نے دین بچایا. پھر مجھے کہنے دو صحابہ مومن نہیں، بدبختو صحابہ مومن نہیں، پھر تسی مومن ہو. صحابہ کرام مومنی اوجریوں کے پانی پی رہے ہیں. صحابہ اونٹ کی اوجری میں جڑا پانی جمع ہوتا ہے وہ پی رہے ہیں. انہاں دے پیٹ اندروں پانی کٹ کٹ کے صحابہ کرام پی رہے ہیں، اس کو نچوڑ کے پی رہے ہیں. صحابہ کرام اس لیے میں کیا کرنا کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، دو باری تے کہو ہر صحابی نبی جنتی، ہر جنتی، صحابی نبی جنتی، ہر صحابی جنتی، نبی ہر جنتی، صحابی نبی جنتی، جنتی، وہ جہنمی ہر صحابی نبی جنتی، ہر جنتی، صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی. سن لیجیے حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج تو بعد کھجوراں گن کے لبڑ گئی گن کے لبدیاں رہیاں. ایک دن ایسا آیا محبوب نے فرمایا کھجوراں تھوڑیاں نے ونڈ دے ہو سارے اندر اپنے اپنے کھجوراں سنبھال لو. 7 کھجوراں سارے صحابہ کرام دے حصے چاہیاں. ایسے نال گزارا کرنا ہے، ایسے نال صبر کرنا ہے، ایسے نال واپس جانا ہے. ہن تے پھر سوکھا ہے نہ کہنا بس صحابہ مومن نہیں سن. استغفر اللہ. فرمائیے صحابی نے فرماندے نے میرے ایسے 7 کھجور آئیاں وہ دے وچ ایک خراب چھوٹی جی تے خراب جی. تے میرا دل کیتا میں جاواں حضور نوں عرض کرا یا رسول اللہ جی 7 ہی دتیاں تے 7 ہی حصے چاہیاں دو تے لبنی کرے کم از کم اے تے مینوں بٹھا دیو. فرماندے تو میں بٹھان لئی اگے ٹریا خیال آیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ دے وے لے لو، جس تو جڑا روکے رسول اللہ دے فرمان، جو منع کرے جڑا نہ دے وے او نہ لو، جڑا دے وے او لے لو. رسول اللہ دے بارے قرآن دے جو دے لے لو. یہ دے خراب تے دے ٹھیک دا کوئی تقسیم نہیں، لہذا واپس نہیں کرنی. ما آتاکم الرسول اسی اندر ہی کوئی اللہ رحمت برکت پا دے گا. فرمایا یا اللہ میں واپس نہیں کردا، تیرے نبی نے دیتی ہے تے میرے یہاں ہے نہیں 6 مگر کھجورا رہ گئی انہوں دے کھاتا نہیں جانا. فرماتے نے پھر میں کھاواں تے صحیح ذرا ویکھاں تے صحیح. فرمایا جدوں میں خراب کھجور منہ وچ پائی او لذت آئی. اللہ پھر کدوں پریشان ہون دیندا. وہ لذت وہ سکون وہ مٹھاس آئی میں باقیاں اچھیاں چو لبتا رہا. پھر او ذائقہ نہیں لبیا جو محمد کی سنت پیغمبر دے طریقے اندر، پیغمبر دی عطا اندر، پیغمبر علیہ السلام دی اتباع اندر. اوکے ویلے مشکل ویلے ہر ویلے خوشی ہوے غمی ہوے سنت آگے آگے بندہ پیچھے پیچھے غلام. سنت دی پیروی آخری حدیث سنو میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا یقین ہو حدیث پر، اتنا ایمان ہو کامل حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں حدیث سنیے اور اپنے دل اندر اس حدیث پانوں بٹھا لیجئے. حدیث پر ایمان ایسے ہو جیسے قرآن پر ایمان. جو قرآن دی خبر حق میں حدیث دی خبر حق، جو قرآن دی اتباع لازم میں حدیث پاک دی اتباع لازم، جو قرآن پاک محفوظ میں حدیث پاک محفوظ، جو قرآن پاک لا ریب فیہ میں حدیث پاک لا ریب فیہ. نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں مدینہ طیبہ اندر. ایک گلی اندر فرمایا میرے صحابہ بھوک لگی ہے تانوں بھی لگی ہے جی محبوب جی. فرمایا گھر کس دا ہے؟ ابو رافع دا گھر ہے نا. جی ہاں یا رسول اللہ تہاڈا صحابی ابو رافع دا گھر ہے. فرمایا روز آندا ہے محبوب جی ساڈے گھر میرے گھر تشریف لے آؤ، میں ایک بکری رکھی انہوں میں ذبح کرا تو انہوں گوشت کھواواں، کدے تشریف لے آؤ. اج گزر بھی رہے ہاں تے بھوک بھی لگی ہے تے گھر بھی اودا ہی دروازہ کھٹکھٹاؤ. کھٹکھٹایا باہر آئے یا رسول اللہ میری قسمت جاگ اٹھی آ میرے دروازے پر. فرمایا برا میں روزانہ آندہ سے آج ایسی گزر رہے ساتھ بھوک بڑی لگی روزانہ آج کوئی چیز کھوا لے. یا رسول اللہ جیڑی بکری توڑے باتیں رکھی سی میں سوچیا سی محبوب نے کدوں تشریف لے آنا ہے. آن گے نہیں آن گے چلو انہوں ذبح کر کے پکانے کھانے. میں ذبح بھی آج کی تھی قاندہ بھی آج پہ آواں چلے ہوتے رکھی ہوئی ہے ہانڈی پوری بکری میں ٹکڑے کر کے گوشت پا دیتا ہے. واہ محبوب میری قسمت وہ تو تسی تشریف لے آئے.
فرمایا اے ابو رافع اتنی دیر انتظار نہیں ہوتا، بھوک زیادہ لگی ہے؟ قاری صاحب تو نہیں لگی، اتنی لگی ہے بھوک، اتنی لگی ہے بھوک، انتظار نہیں ہوتا، جلدی جا گوشت دستی وچوں چک کے لیا، بکری دی دستی دا گوشت چک کے لیا، نبی پاک دستی دا گوشت پسند سی، بکری دی دستی دا دستی چک کے لیا، ابو رافع گئے اور دستی لے آئے، نبی علیہ السلام نے کھا دی، صحابہ کرام نے کھا دی، فرمایا گوشت پک گیا، تیار ہو گیا، گل گیا، جا دستی اور لے آ، وہ گئے دوجی دستی اٹھائی لے آئے، فرمایا اے ابو رافع تیرا گوشت بکری دا بڑا لذیذ ہے، دوجی دستی ویسا کھا لئیے، جا ایک دستی اور لے آ، یا رسول اللہ بکری ایک دبا ہوئی ہے، ایک بکری دیا دستیاں دو ہوں دیاں نے، میں تو لے آ چکا تسی کھا چکے، ہانڈی اندر گوشت موجود ہے لیکن دستی دا گوشت نہیں، کیونکہ بکری دیا دستیاں دو ہوں دیاں نے، وہ میں لے آ چکا، تسی کھا چکے، تیجی دستی کتوں آئے گی؟ فرما ابو رافع جے سوچے نا اللہ ہے، جے نہ سوچے ہاں نا بتیجی دستی کتوں آئے گی؟ میں رسول اللہ نے نہیں پتا بس دستیاں دو دیاں تے دو آ چکی ہیں تے میں کھا چکا، میں جو فرما سی دستی لیا، تو نہ سوچتا نہ رکتا، جاتا ہانڈی کا ڈھکن کھولتا، دستی اس میں موجود ہوتی، تو وہ لے آتا، میں وہ کھا لیتا، میں پھر فرماتا جا ایک اور لے آ، میں کہتا رہتا تو جاتا رہتا، رکتا نہ، کبھی دستیاں ختم نہ ہوتی، اس لیے کہ محمد کی بات میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، یہ ہمارے امام، اس لیے ہمیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، ہم حنفی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اس درجے پر نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو دین سمجھ لیا جائے، وہ عالم ہو سکتے ہیں، فقیہ ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں، واجب الاطاعت نہیں ہو سکتے، اب رضا خان بریلوی مسلک کے بانی ہے، مؤسس ہے، 100-150 سال سے پہلے یہ مسلک زمین پر نہیں تھا، وہ غلطی والے ہیں، غلطی کھا سکتے، ان کے نام پہ مذہب نہیں بن سکتا، نہ مالک کے نام پر، نہ شافعی کے نام پر، نہ احمد بن حنبل کے نام پر، یہ سارے امام تھے، بزرگ تھے، صالح تھے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن سن لیجئے ان کے نام پہ مسلک نہیں بن سکتا، کیوں؟ یہ عام انسان تھے، خطا کار بھی تھے، گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، جس سے غلطی ہو اس کے نام پہ مسلک نہیں ہوتا، ہمارا الحدیث کیوں ہے؟ ہمارے امام محمد مصطفیٰ اور غلطی سے پاک ہے، جس کا امام غلطی کھائے اس کا مسلک صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے مسلک میں غلطی نہیں ہے کیونکہ ہمارا امام غلطی سے پاک ہے، رب کا قرآن بھی غلطی سے پاک ہے، میرے محمد کی ذات بھی غلطی سے پاک ہے، اس مسلک اس منہج پر ڈٹ جائیے، قائم ہو جائیے، سنت سے تمسک تعلق کو جوڑ لیجئے، سنت کو سینے سے لگا لیجئے اور سنت کے لیے جیے اور سنت کے لیے مریے، اور اسی مشن پر ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ سنت کا غلبہ انشاءاللہ ہو کے رہے گا، انشاءاللہ سنت انشاءاللہ غالب آ کے رہے گی، اور بدعت انشاءاللہ مغلوب ہو کے رہے گی، پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ غالب ہو کے رہے گا، کذاب و دجال سارے مغلوب ہو کے رہیں گے، صحابہ کی عظمت غالب ہو کے رہے گی، رافضیت انشاءاللہ مغلوب ہو کے رہے گی، اس منہج پر جیے گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا وہ بھی کیش اکاؤنٹ میں 1000 روپے جمع کروانے ہوتے، 5000 رکھ کے پھر وہ 30 منٹ ملتے ہیں، پھر وہ کام نہیں ہوتا، وہ 1000 قائم رہتا ہے، جو قرض نفع کھینچتا ہے یا اس کے بدلے آپ کو چیز حاصل کرتے ہیں اور وہ آپ کی گروی چیز ادھر رہتی ہے، اس کے بدلے آپ جو قرض لیتے ہیں، جو فائدہ لیتے ہیں، وہ حرام ہے، یہ نہیں ہے جائے۔ اگر موسم خراب ہو تو مغرب عشاء کی نماز جمع ہو سکتی ہے، اور جمع جب تک بارش رہے جمع کا کوئی تعین نہیں ہے، جمع ہو سکتی ہے، جماعت کروائے تو لوگ جی
بیٹھو بھائی میں تو نہ کہ نہیں چنگے تسی پہ تو قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہن کی دا مطلب ہے تو بہت میں اسی جاننے ہیں بہ جاؤ پتہ نہیں کتوں تو آنو اللہ تعالیٰ نے تربیت دیتی ہے اگر امام صاحب ثابت کر جائے تو لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں جماعت کروائے تو لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں دائیں طرف زیادہ یا بائیں طرف زیادہ وہ ثواب ہے دونوں کی طرف زیادہ پہلی بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے صفیں برابر رکھنی چاہیے اور اگر برابر ہو تو بندہ آئے تو دائیں طرف کھڑا ہو وہ بہتر ہے لیکن صفوں صرف ثواب لینے کے دائیں طرف کھڑا ہونا بائیں طرف نہ کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں وکیلان یہ ہے کہ ہماری جامعہ کی سالانہ تقریب بخاری جو ہے سالانہ اجتماع تقریب بخاری کا اللہ کے فضل سے اس سال ہمارے جامعہ سے 26 طلباء فارغ ہو رہے ہیں بخاری پڑھ کے اور 19 قرآن پاک حفظ کر کے فارغ ہو رہے ہیں یہ تقریب انشاءاللہ 26 مارچ بروز جمعہ کو ہوگی جمعہ ہمارے جماعت کے بہت بڑے مفکر ہیں پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ وہی ہوں گا اس کے بعد مغرب کے بعد درس بخاری ہوگا شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب درس بخاری ارشاد فرمائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آیا ساری جماعت سمیت تسی بھی تشریف لاؤ اللہ عمل جیت